کی یاد کیا میرے محبوب نے 3 دن تو روح اور پیاس برداشت کی ہے اور وہ بات امت کے لیے ہوئے فرم کر دیتا ہوں 3 دن کے میں دیکھوں تو میرا فرمان بردار ہے کون نافرمان ہے کون میری رضا کی خوشی کے لیے روح اور پیاس برداشت کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی یادگار ہے نمازیں یہ روزہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی یادگار ہے میں نے کئی بار آپ کو کہ اللہ کے محبوب کا خیر ہے جو ہم کو پسند ہے اور اللہ نے ہم پر لاگو کر دیا جب جبریل امین علیہ السلام نے آ کر آپ کو سلام کہا اور یہ پیغام دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو دعوت دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدار شریف کے محقق عبد الحق محمد جہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غار حرا سے باہر تشریف لائے اور آپ حضور نے فرمایا کہ جب باہر آیا تو غار حرا اور مکہ کعبہ شریف کے درمیان میں تھوڑی 2 سال نہیں کر پاتا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں غار حرا سے باہر آیا تو جو پتھر جو درخت مجھے سامنے آتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ سبحان اللہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ تاج نبوت کا رکھا ہے اور اللہ نے فرمایا محبوب اب اس دعوت کو عام کر دو لا الہ الا اللہ اور حضور علیہ السلام کی دعوت دینا شروع کر دی فرمایا اور حضور علیہ السلام 3 سال تک اندرونی سطح پر یہ سلسلہ چلاتے رہے اور 3 سال کے بعد اللہ نے فرمایا اب آپ سریعان دعوت اسلام کو جو منافقین اور کافر آپ کا استدعا کریں گے ہم ان کو پہنچ جائیں گے آپ ان کی فکر نہ کریں حضور نے اللہ نماز لے لیکن حضور کا کتنا عالم ہوتا محبوبہ کو گھبرائیں گے آپ کو پکے کرنے والے قریش کے خاندان میں سے غریب و یتیم صاحبزادے ہو یہ ضرور پوچھنا کریں گے کہ ہم اتنے بڑے امیر ترین لوگ بیٹھے ہمیں ضرورت نہیں ملی غریب یتیم کو ملی ہے یہ میری مرضی ہے یہ میرا اختیار ہے میں جس پر راضی ہو جاؤں جس سے منتخب کروں جسے چنوں یہ میرا کام ہے جو کہنے والے استہزاء کریں گے ہنسی مذاق کریں گے میں ان کو پہنچاؤں گا اور آپ جن لوگوں سے دور رہیں اور آپ تبلیغ شروع کریں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک مخفی طور پر تبلیغ شروع کر دی اور 3 سال میں 50 لوگ مسلمان ہوئے پھر آہستہ آہستہ دین پوری دنیا میں پھیل گیا حضور جو کر ساتھ ساتھ تو 23 سال میں مصطفیٰ نے جب تبلیغ شروع ہوئی 40ویں سال میں تو 23 سال کی تبلیغ سے آپ کریم علیہ السلام نے پوری دنیا کو مسلمان بنایا پوری دنیا کو فرشت سے آزاد ہو گئی تو جہاں
اجازت ہے، حق ہے، آزادی کی طرح اپنا عبادت کرنا، اسلام کے احکام ادا کرنا. لوگ صرف کلمہ نہیں ہے، کلمے کے ساتھ اور اسلام کے حدود ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، کہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قرآن سے کرنا، یہ سارے حدود ہیں کلمے کے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس ہم آزاد ہو گئے، نمازیں نہیں پڑھے بس چھوڑ دیں. تو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے محبوب کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کیا آپ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں؟ نہیں. اللہ نے فرمایا محبوب جن کو کہہ دو کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے کہ انہوں نے اپنا رسول بھیجا. تو احسان کیا ہے؟ کفر و شرک سے نکال کر پلیتی اور پاکی میں لا کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیں پاکی اور پلیتی کی تمیز عطا فرمائی، حق و حلال کی تمیز عطا فرمائی، امیر و غریب کی پہچان عطا فرمائی، مسلمان و منافق کی پہچان عطا فرمائی، حق و باطل کی اللہ نے حبیب کے پہچان عطا فرمائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامیت اور عبادت کا ہمیں اللہ نے پہچان اور حبیب کی پہچان عطا. ہم ایسے آزاد ہو گئے، سارا کفرستان ہندو نہ ہو مگر مسلمان عبادت کے لیے آزاد ہے. پاکستان میں آزادی نہیں ہے، پاکستان میں ہم آزاد ہو گئے. پاکستان ڈے مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ ہم اسی لیے مناتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے. آزاد نہیں ہے آپ، کوئی برٹش انگریز کے احساس تو آپ برائے نام آزاد ہیں. قانون آپ کے اسلامی ملک میں اسلامی نہیں ہے، برٹش اور انگریز کا قانون چل رہا ہے. ہم اسی کے عمل پہ رہے ہیں، قرآن اسلام کے عمل پہ نہیں ہے. مگر آزاد اس لیے ہے کہ پاکستان آزاد اس لیے کہلاتا ہے کہ کافر اور شرک و مسلمانوں کے درمیان میں عبادت کی آزادی مل گئی، اور کافر کافرستان میں رہ گئے، مسلمان پاکستان میں رہ گئے. پھر نام ہوا پاکستان. پھر ہم وہ ڈے مناتے ہیں. بڑے شوق اور ذوق سے ڈے مناتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا. لیکن پاکستان مناتے ہو، ڈے مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ ایران مناؤ تو فتنے شروع ہو جاتے ہیں، شیطان ہو جاتا ہے. کہاں لکھا ہے ایران منانا؟ پاکستان میں مناتے ہو، گھروں میں جھنڈے لہراتے ہو، اپنی پہچان بتاتے ہو کہ جھنڈا لہرا کر پاکستانی ہے، اور پاکستان کا آزاد ہونے آزادی بنا کر اپنے ہاتھ پر جو میں آزادی بنانے کے لیے پاکستان میں اپنا ثبوت پیش کرتے ہو، یعنی ہم پاکستانی ہو گئے ہیں. اب مجھے بتاؤ وہ شخص جو
جب مصطفیٰ کے قطار تو قیامت کہیں نا مہاجر کہاں ہو جائے گا؟ ارے پاکستان میں منانا فرق نہیں ہے،